الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رواه البخاري۔ حضرات گرامی، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیمہ اور بہنوں، فیملی کے حوالے سے مختلف موضوعات پر خطبات ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور رضاعت کے مسائل۔ رضاعت یعنی دودھ پینے کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں۔ ایک ماں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، خصوصاً اس حالت میں جب وہ بچہ کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پی رہا ہو۔ اگر اس ماں کو طلاق بھی ہو گئی ہو تب بھی وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ اگر وہ دودھ نہ پلانا چاہے تو باپ پر فرض ہے کہ اس عورت کو یعنی اپنی مطلقہ کو راضی کرے، چاہے اس کے لیے پیمنٹ ہی کرنا پڑے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ طلاق کے بعد اگر عورت تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ان کو اس کی اجرت دے دو۔ اور اگر نارمل عورتیں اپنے شوہروں کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو اللہ نے کہا وَعَلَى الْوَالِدِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ باپ پر فرض ہے کہ دودھ پلاتی عورت کی روزی اور اس کے کپڑے کا انتظام کرے۔ باپ دنیا سے چلا گیا، اس کی بیوی بیوہ بن گئی تو اس کے باپ کے جو وارثین ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ان پر فرض ہے کہ اپنے گھر کی بیوہ کی روزی روٹی اور ان کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کو کھلائے پلائے۔ تو دودھ پلانا دراصل باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا انتظام کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ دودھ پینے سے ایک انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب تک وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، طبی نقطہ نظر سے بہت طاقتور غذا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ کر کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے، کسی اور خاتون کا دودھ پی کر اس کو اپنی رضائی ماں بنا لیتا ہے، تو اس پر بڑے احکامات نازل ہو جاتے ہیں، مسائل یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں جیسے بلڈ بینک کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ خون اکٹھا کیا جاتا ہے، بینک بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ذکر کیا کہ اسپم بھی جمع کیے جا رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ملک بینک کا بھی سسٹم دنیا میں بعض جگہوں پر ہے۔ عورتیں وہاں پر جا کر اپنا دودھ ڈونیٹ کر کے آتی ہیں اور وہ دودھ اکٹھا کیا جاتا مشینوں کے ذریعے سے، اور دنیا میں ان بے سہارا بچوں کو پلایا جاتا ہے جن کی مائیں نہیں ہیں،
دیکھنے میں تو یہ کام بہت بہترین اور خیر کا کام لگتا ہے، لیکن اسلام میں دودھ کو اور وہ کئی عورتوں کے دودھ کو اکٹھا کر کے بینک بنا کر جمع کر کے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اس لیے کہ اس سے رشتوں کی مریادہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون کس سے نکاح کر سکتا کس سے نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صرف 4 شبدوں پہ مشتمل ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، خون کی وجہ سے جو جو رشتے آپ کے لیے بنتے ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی رشتے بن جائیں گے۔ جیسے انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، ویسے دودھ جس عورت کا پی لیا اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن سے نکاح کرے، ایسے ہی اپنی دودھ شریک بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس طریقے کے بہت سارے رشتے بن جاتے ہیں۔ تو جیسے نسب کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، ویسے دودھ کی وجہ سے بھی کچھ رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت سینسٹیو کیس ہے۔ کتنا سینسٹیو ہے آپ اندازہ کریں، آپ کے سامنے میں ایک روایت رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشہادات 2640 پہ ایک حدیث ہے۔ شہادات مطلب جہاں پر گواہی کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اس میں یہ بات آئی ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عقبہ بن حارث، ان کا نکاح ایک عورت سے ہوا جن کا نام تھا ام یحییٰ۔ اب دونوں میاں بیوی بن گئے، شادی ہو گئی، ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فجاءت امۃ سوداء، ایک کالی لونڈی آئی اور اس نے دعویٰ کر دیا انی ارضعتکما، اے عقبہ تم کو اور تمہاری بیوی دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ اس عورت کا اتنا کہنا، حضرت عقبہ کی حالت خراب ہو گئی، مجھے اور میری بیوی دونوں کو آپ نے دودھ پلایا، مطلب ہم دونوں بھائی بہن ہو گئے دودھ شریک؟ نہیں مان سکتا میں، نہیں مان سکتا میں۔ عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سسرال دوڑے دوڑے گئے اور اپنے سسر جی سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کی بیٹی یعنی میری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہے؟ سسرال والوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری بیٹی کو کسی عورت نے دودھ پلایا تھا۔ لا علمی کا اظہار کر دیا، معلوم نہیں یہ بات کہہ کے اپنا دامن جھاڑ لیا۔ حضرت عقبہ پھر اسی عورت سے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تم نے مجھے اور میری بیوی کو دونوں کو دودھ پلایا ہے، اور شادی سے پہلے تم نے تو ہم دونوں کو بتایا بھی نہیں تھا، اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، اب ہم کیا کریں؟ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا۔ سگی بہن، دودھ شریک بہن، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے سگی بہن سے نکاح حرام ہے ویسے دودھ شریک بہن سے نکاح حرام ہے، نہیں نکاح کر سکتے ہو، اور یہاں شادی ہو چکی ہے۔ اب وہ عورت آ کر کہہ رہی ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر چھوڑ کر سفر کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہو گئی ام یحییٰ نام کی عورت سے۔ شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرنے کے بعد ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے مجھے اور میری بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مسئلہ حل فرمائیے۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، فأعرض عنی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، میں تھوڑا کنارے ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، ایک عورت نے دعویٰ کیا میری اس ازدواجی زندگی اے اللہ کے نبی حلال و حرام کے درمیان پھنس گئی ہے، اے پیارے پیغمبر آپ کچھ مسئلہ حل فرمائیے۔ وَإِنَّهَا لَكَاذِبَةٌ، اے اللہ کے نبی جس عورت نے یہ دعویٰ کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے سسرال والوں کو بھی پتا نہیں، مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن وہ عورت دعویٰ کر رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے کہ میں نے دونوں کو پلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے دعها عنك کیف وقد قیل، اے عقبہ ابن حارث جب ایک عورت دودھ پلانے والی دعویٰ کر رہی ہے، اس کے دعوے کو جھٹلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، جب وہ دعویٰ کر گئی تمہارے پاس اس کو انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں اور تمہارے سسرال والوں کو معلوم نہیں۔ اے عقبہ ابن حارث جب اس نے دعویٰ کر دیا اس کو توڑنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، تو اب کیسے یہ نکاح باقی رہ سکتا ہے؟ دعها عنك، اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دو، یعنی کہ چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا اپنی بیوی کو اور پھر دوسری عورت سے شادی کیا، اس عورت کی بھی شادی دوسرے مرد سے ہو گئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔
اسی حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے فتویٰ دیا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا دارالافتاء کے اندر. ان سے پوچھا گیا ایک شخص ہے, اس کا نکاح ایک عورت سے ہوا, اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ عورت میری دودھ شریک بہن بھی ہے, نکاح ہو گیا, بچے بھی ہو گئے, کئی اولادیں ہو گئیں, بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک ہی عورت کے دودھ پینے والے یہ دونوں میاں بیوی ہیں. اب بتائیے کیا کیا جائے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, کہا چونکہ وہ نکاح لا علمی میں ہوا ہے اور ایک صحیح نکاح مانا گیا ہے اور ان کی بستر پہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے, لہذا جو اولادیں ہیں وہ انہی کی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, وہ ان کی اولاد ہے, مانی جائے گی. لیکن اب چونکہ معلوم ہو گیا, صحیح سورسز سے صحیح معلومات مل گئی کہ یہ دونوں ایک ہی عورت کے دودھ پی چکے ہیں, یعنی کہ دودھ شریک بھائی بہن ہیں, تو اب فرض ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو. اولاد ہے پھر بھی فرض ہے, واجب ہے کہ چھوڑ دو. اور ایسے میں علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آٹومیٹک نکاح کینسل ہو جاتا ہے, فسخ ہو جاتا ہے. شیخ ابن باز نے کہا اگر احتیاطاً آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ شبہ ہی ختم ہو جائے. کوئی دعویٰ نہ کرے کہ طلاق بھی نہیں دیا کیسے جدائی ہو جائے گی. یہ ثابت ہو جانا اپنے آپ میں شادی شدہ زندگی کے لیے بڑی خطرناک بات ہے. آج چھوٹے بچے جب ہمارے گھروں میں جنم لیتے ہیں, خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے, نونہال ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بہت سارے گھروں میں جہالت کی وجہ سے اس کا خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ بچہ کس کس کا دودھ پی رہا ہے, کب کب پی رہا ہے. یہ دودھ پینا معمولی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا, ہمارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. دودھ شریک بہن سگی بہن کی طرح ہوتی ہے, جیسے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اسے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن کریم پڑھیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اللہ نے جہاں فہرست گنائی کہ ایک مرد کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا, کون کون عورتوں سے نکاح کرنا ایک مرد کے لیے حرام ہے, انہی لسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا جو دودھ کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ شریک تمہاری بہن بن گئی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. دودھ پینے کی وجہ سے میں نے کاؤنٹ کیا تقریباً 10 عورتوں سے نکاح آدمی کے لیے حرام ہو جاتا ہے. دودھ پلانے والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, دودھ شریک بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, جس عورت کا دودھ پیے ہیں اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی رضائی ماں. جس آدمی کی بیوی کا دودھ آپ نے پیا ہے اس آدمی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی رضائی دادی. جس عورت کا دودھ پیا اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا, یعنی رضائی خالہ. جس آدمی کی بیوی کا دودھ پیا اس کی بہن سے یعنی رضائی پھوپھی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جس عورت کو دودھ پیا اس کی بہنوں کے بچوں سے یعنی رضائی بھتیجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جس عورت کا دودھ پیا اس کی بہنوں کے جس آدمی کی بیوی کا دودھ پیا اس کی بہنوں کے بچے یعنی رضائی بھتیجیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور جس عورت کا دودھ پیا اس کے شوہر کی اگر کئی بیویاں ہیں تو وہ اگر اپنی دوسری بیویوں کو طلاق بھی دے دے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ رضائی باپ ہے. اسی طریقے سے رضائی باپ جو بن جائے وہ اپنے دودھ شریک بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا, طلاق کے بعد بھی نکاح نہیں کر سکتا. یہ تقریباً 10 ایسی عورتیں ہیں جن سے دودھ پینے کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے, المغنی میں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. تو ایک بچہ اگر دودھ پیے تو اتنی ساری عورتیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. دودھ پینے کی وجہ سے جب کوئی بہن بن جائے کوئی ماں بن جائے تو ہوتا کیا ہے, کیا وہ پوری طرح سے بھائی بن جاتا ہے, پوری طرح سے بیٹا بن جاتا ہے, یا کچھ کنڈیشن ہے؟ کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں پوری طریقے سے بھائی بن گیا, پوری طریقے سے بیٹا بن گیا, تو وراثت میں بھی حصہ ملنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی کے الفاظ پہ غور کیجئے, یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب, صرف نسب کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حرمت ثابت ہوگی, یعنی کہ وہ لڑکا ان عورتوں کا ایسا وہ فرد بن جائے گا جن سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. نکاح کے معاملے میں, پردے کے معاملے میں, سفر کرنے کے معاملے میں یہ سگے بھائی کی طرح سگے بیٹے کی طرح ہو جائے گا. باقی وراثت کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں وہ بالکل اجنبی کی طرح رہے گا, وراثت میں حصہ اس کو نہیں ملے گا.
صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرمیت کی بات کی ہے کہ جیسے اگر کوئی دودھ شریک بھائی ہے تو وہ اپنی دودھ شریک بہن کے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتا ہے, وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے, وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد ہے. تو دودھ کسی بھی عورت کا بچے کو پلانے سے پہلے 1000 بار سوچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز عام تھی. خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا, اور پھر حلیمہ سعدیہ ان کا بھی دودھ پیا, سویبہ نامی لونڈی ان کا بھی دودھ پیا. یہ سویبہ نامی جو لونڈی تھی, ان کا دودھ اللہ کے نبی نے بھی پیا اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا. اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے سگے چچا تھے, اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی کو دیتے ہیں. یعنی کہ سگا چچا اپنے بھتیجے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشتہ پیش کیا گیا. اللہ کے نبی نے صاف فرمایا انہا لا تحل لی, میرے چچا حضرت حمزہ کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں ہے. انہا ابنت اخی من الرضاع, کیونکہ حمزہ میرے چچا تو ایک طرف سے ہیں ہی, لیکن وہ دودھ شریک میرے بھائی بھی ہو گئے, لہذا ان کی بیٹی میرے لیے حلال نہیں. اسی طرح سے ایک اور رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حضرت ام سلمہ کی بیٹی کا رشتہ آیا. وہاں بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا انہا ابنت اخی من الرضاع ارضعتنی وابا سلمۃ سویبہ, میں ام سلمہ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا, وہ میرے لیے حلال نہیں, کیونکہ اس کے باپ کو اور مجھے ایک ہی عورت نے دودھ پلایا, سویبہ نامی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے انکار کر رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کا باپ جس عورت کا دودھ پیا ہے اسی عورت کا دودھ میں نے بھی پیا ہے, لہذا اس کا باپ میرا تو رضائی بھائی ہو گیا. اب میں اس کی بیٹی جو میرے رشتے میں آپ دینا چاہتے ہو, میں اس کا رضائی چچا ہو گیا, میں کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رشتے کو بھی منع فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ قانون لاگو ہوگا؟ کیا ایک بار بچے کو عورت نے پستان سے لگا دیا قانون لاگو ہو جائے گا, یا اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں؟ علماء نے اس کی شرطیں ذکر کی ہیں, قرآن و حدیث میں شرطیں بیان ہوئی. شرط نمبر 1, یہ غور سے سننے والی بات ہے, اگر کہیں پر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ ضروری ہے ثابت کرنا کہ یہ سچ مچ میں دودھ پیا ہوا مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا. تو پہلی شرط یہ ہے کہ 5 رضعات بچے نے پی ہو. 5 رضعات, 5 رضعات کا مطلب, ایک مطلب یہ لیا گیا کہ 5 چسکی بچے نے پیا ہو, ایک مطلب یہ لیا گیا کہ 5 سانس میں پیا ہو, ایک مطلب یہ لیا گیا کہ 5 بار پیٹ بھر کے پیا ہو, یعنی 5 میل کے انداز میں. تیسرا والا مطلب زیادہ صحیح ہے کہ ایک بچے کو ایک عورت نے گود میں اٹھایا اور گود میں لے کر اس کو دودھ پلا رہی ہے. اب جب تک گود میں لے کر وہ پلا رہی ہے, بچہ چاہے منہ لگا کے پیے پھر چھوڑ دے, پھر سانس لیے پھر چھوڑ دے, یا کوئی آواز ہے پھر دیکھنے لگے پھر پینے لگے, پھر اس پستان سے اس پستان میں جائے, گود میں جب تک موجود ہے وہ ایک مانا جائے گا. پھر اسی طرح سے وہ بچہ اپنی مرضی سے پیٹ بھر کے چھوڑ دیا, اب دوبارہ وہ عورت پلائے گی تو وہ دوسرا مانا جائے گا. اس طریقے سے 5 بار جب وہ پلائے گی تب وہ اس کا رضائی بیٹا مانا جائے گا, تب یہ قانون لاگو ہوگا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح مسلم میں کتاب الرضاع 1452, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن, قرآن کریم میں جو آیتیں اتر رہی تھی نبی کے زمانے میں, تو یہ دودھ پلانے کے میٹر میں 10 مرتبہ دودھ پلانے کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. یحرمنا ثم نسخنا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی, کمی کر دی, اور بعد میں اللہ نے کہا نہیں 5 مرتبہ پلانے سے یہ سسٹم لاگو ہو جائے گا. اچھا, یہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے. اب یہاں میں تھوڑا سا ٹاپک سے 2 منٹ بات الگ کرنے جا رہا ہوں. اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ قرآن میں دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پینے سے یہ قانونی بھائی یا بیٹا بن جائے گا دودھ شریک, تو میں نہیں دکھا پاؤں گا, کوئی آیت نہیں دکھا پاؤں گا, کوئی عالم نہیں دکھا پائے گا. کیوں؟ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہیں, منسوخ ہو چکی ہیں. قرآن میں تلاوت کے درمیان آپ کو نہیں ملیں گی, لیکن اس کا قانون, اس کا لا, اس کا حکم باقی ہے شریعت کے اندر. انہی میں سے یہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے خود کہا ثم نسخنا, وہ آیتیں قرآن سے ہٹا دی گئی لیکن اس کا معنی ابھی بھی ہے, اس کا قانون ابھی بھی ہے, وہ قانون لاگو رہے گا. اس کا الٹ بھی ہے کئی جگہ قرآن میں کہ آیت موجود ہے لیکن اس سے جو لا بن رہا ہے وہ لا لاگو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا. ایک علمی بات ہے, یہ ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے جو قرآن کریم کو خود سے ٹرانسلیشن کے بیس پہ سمجھتے ہیں کہ میں مفتی بن گیا, میں عالم بن گیا, میں مفسر بن گیا, مجھے تو آ گیا, مجھے عالم استاد کی ضرورت نہیں. یہ ان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے.
اب یہ حضرت عائشہ کی حدیث کسی کو نظر آئے، اس کے بعد قرآن ڈھونڈے، کہ یار قرآن میں تو مجھے کبھی کہیں ایسا ملا ہی نہیں، اب کہ یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے جھوٹ ہے، حضرت عائشہ نے جھوٹ بولا ہے. اس کی جہالت حضرت عائشہ پہ الزام لگا دے گی، اس کی جہالت قرآن کریم میں نقص کو لازم قرار دے گی. اس لیے استاد سے دین کو سیکھنا چاہیے، استاد کے بغیر دین سیکھنا ہلاکت و بربادی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ شروع میں 10 تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن یقرؤ فیما انزل من القرآن، تو نبی کے دنیا سے جاتے جاتے وہ 5 تک باقی تھا، یعنی اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ بچے نے 5 بار پیا ہو. دوسری شرط، کب پیا ہو؟ بچہ 1 سال کا ہو تب پیا ہو، 2 سال کا ہو تب پیا ہو، 3 سال پہ، 4 سال پہ، 5 سال، کب پیا ہو؟ کوئی ٹائم ہے کہ بس کبھی بھی؟ تو ٹائم بھی متعین ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 233. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں اگر مکمل مدت تک دودھ پلانے کا ارادہ ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اس سے کم بھی چل سکتا ہے، اس سے کم بھی، اس سے پہلے بھی چھوڑا سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 2 سال دودھ پلائے. یہ قرآن کریم کی آیت میں لکھا ہوا ہے. اس سے علماء کرام نے ثابت یہ کیا کہ یہ قانون کب لاگو ہوگا؟ جب بچے نے 2 سال کی عمر سے پہلے ہی پیا ہو. اس کے بعد اگر پیے گا تو یہ قانون نہیں لاگو ہوگا. اس کے بعد اگر پیتا تو قانون نہیں لاگو ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 سال کی مدت میں بچے کی مین غذا دودھ ہی ہوتی ہے، اور سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ 2 سال تک پریگننسی کے بعد، ڈلیوری کے بعد 2 سال تک جو عورت کا دودھ بنتا ہے وہی پیور دودھ ہوتا ہے، وہی فائدہ مند ہوتا ہے، وہی فل نیوٹریشن والا ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں کمیاں آنی شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بیماری ہو جاتی ہے. سائنس قرآن کریم کے اس اصول و ضابطے کی تائید کر رہی ہے. گہرائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو کہا 2 سال سے پہلے، کیونکہ اس کے بعد بچہ دودھ چھوڑ دے گا، اس سے پہلے اس نے پیا ہو. اور اس کے اوپر بھی ایک دلیل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی کو برا لگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2647 میں غالباً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگا کہ کون ہے یہ آیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے عائشہ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ دودھ شریک بھائی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے آگے تنبیہ کی، فرمایا انظرن اخوتکن من الرضاع فإن الرضاع من المجاعة. عائشہ دودھ شریک بھائی ڈکلیئر کرنے میں گہرائی سے سوچ لیا کرو، کیونکہ دودھ اس ٹائم جب انسان نے پیا ہوگا جس ٹائم اس کی غذا ہی دودھ ہو، بھوک ہی دودھ کی ہو، تب وہ مانا جائے گا. یہ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عجیب و غریب کیس آیا. میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا منہ بولا بیٹا اسلام میں جائز نہیں، زمانے جاہلیت میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے زید، جو اللہ کے نبی کے منہ بولے ہو گئے تھے، بعد میں منع کر دیا گیا. ایک صحابی تھے جنہوں نے کسی ایک بچے کو منہ بولا بنا لیا تھا. ایک بچہ پائے، اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا. ان کا نام حضرت سالم ہے. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں. بڑا ہو گیا بچہ، بالغ ہو گیا، سب کچھ اسے معلومات ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جب آیت نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں منہ بولے بیٹے کا سسٹم ختم کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے. تلاش کیا گیا، حضرت سالم کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں تو تمہارا دینی بھائی ہے، تمہارا دوست ہے. اب جب یہ قانون ختم ہو گیا کہ کسی کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، اللہ نے سسٹم ختم کر دیا، گویا کہ اس سے اب پردہ کرنا پڑے گا جو کل تک آپ کا بیٹا کہلاتا تھا. حضرت ابو حذیفہ کی بیوی حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو یہ معلومات ملی کہ منہ بولے بیٹے کا سسٹم ختم کر دیا گیا، پریشان ہونے لگی، کیونکہ صحابی غیرت مند تھے. اب اس کے بعد بھی وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کا آنا جانا چالو ہوا، جو کل تک وہ منہ بولے بیٹھے تھے لیکن اپنی بیوی کو کچھ بول نہیں رہے تھے، چہرے پہ دکھ رہا تھا کہ ان کو برا لگ رہا ہے. اس زمانے کی عورتیں بولے بغیر شوہر کی غیرت کا پتہ کر لیتی تھی کہ اس کو کیا برا لگ رہا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت سہلہ اللہ کے نبی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، شوہر نہیں آئے، ابو حذیفہ نہیں آئے، بیوی آئی سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے سالم کل تک میرا منہ بولا بیٹا تھا، میرے ہی یہاں رہتے تھے، میرے ہی یہاں کھاتے تھے،
میرے شوہر کو اپنا ابا کہتے تھے, مجھے ماں کہتے تھے. اے اللہ کے نبی, جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یہ سسٹم ختم کر دیا گیا, آج بھی وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, آنا جانا ان کا ہمارے گھر میں. اے اللہ کے نبی, جب وہ آتے ہیں تو میں اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. اے اللہ کے نبی, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایسا آدمی آئے جس سے مجھے پردہ کرنا فرض ہو اور میرے سامنے آئے اور جائے بیٹھے. آپ ذرا دیکھیے پردے کے معاملات میں صحابیات کتنے حساس تھے, اور اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر رہا. خاص طور سے اس معاملے میں شوہر کو اگر برا لگ رہا ہے کہ میری بیوی فلاں سے بات نہ کرے تو بیویوں کو رک جانا چاہیے. شوہر کو اگر برا لگ رہا ہے کہ میری بیوی فلاں کے سامنے نہ جائے تو اس کو رک جانا چاہیے. یہ صحابیات کی تعلیم ہے. انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے پوری کنڈیشن بتائی کہ اللہ کے نبی آپ کیس آپ کے سامنے ہے, کیا کروں, میرے شوہر کو برا لگتا ہے, کل تک وہ میرا منہ بولا بیٹا تھا, یہ تو قرآن نے منع کر دیا, اب کیا کیا جائے, بے سہارا اس کو گھر سے بھگا دیں, کل تک وہ ہمارے گھر میں پلا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا ارضعیہ تحرمی علیک, اسے دودھ پلا دو, تم اس کی رضائی ماں بن جاؤ گی, اسے دودھ پلا دو, پردہ ختم ہو جائے گا. صحابیہ حضرت سہلہ کہنے لگی یا رسول اللہ, وہ بڑے ہو گئے, وہ بڑے ہو گئے, وہ بچے نہیں اب آدمی ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, یا تو اس بچے کو بے سہارا چھوڑ دیا جائے, گھر وطن سے الگ کر دیا جائے, یا پھر اگر گھر میں رکھنا ہے اور بہت ہی عزیز ہے, اس کے بغیر تمہارا گھر چل بھی نہیں سکتا ہے, اور پردے کو بھی لاگو رکھنا ہے, تو یہی ایک راستہ ہے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکالا, شرم و حیا کا لحاظ بھی ہے, برتن میں نکالا اور حضرت سالم کو پینے کے لیے دیا. انہوں نے دودھ پیا, قانون کے اعتبار سے وہ دودھ والے بیٹے بن گئے, اب ان سے پردہ نہیں ہے. بعد میں آئی یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ میں نے عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی ان کو نہیں غیرت آتی ہے, اب انہیں کوئی اعتراض نہیں, اب ان کا چہرہ نہیں بدلتا ہے. اللہ کے نبی اب وہ خوش ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب معاملہ صحیح ہو گیا. پیارے پیغمبر مسکرا دیے. اب جب یہ کیس ہو گیا مدینے میں, اب اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں, کئی بیویاں تھیں, حضرت عائشہ نے یہ موقف اپنا بنایا کہ اگر کوئی بڑا بھی ہو, اگر کسی طریقے سے دودھ نکال کر اس کو پلا دیا جائے تو بھی دودھ شریک بیٹا بن سکتا ہے, رضائی بیٹا بن سکتا ہے. یہ حضرت عائشہ نے اس واقعے سے رول نکال لیا. لیکن اللہ کے نبی کی باقی بیویوں نے کہا نہیں, یہ اسپیشل کیس تھا, یہ صرف ان کے لیے تھا, یہ باقی کسی کے لیے نہیں ہے. باقی کے لیے وہی ہے کہ 2 سال سے پہلے ہو, اور یہی بات زیادہ صحیح ہے, یہی بات زیادہ صحیح ہے. بڑے لوگوں کو 2 سال کے بعد کے بچے کو دودھ پلانے سے یہ قانون لاگو نہیں ہوگا, لہٰذا اس قانون کو یہیں تک سیمت رکھا گیا, حضرت سالم تک, اور یہ معاملہ وہیں پر ختم کر دیا گیا. یہ اللہ کے نبی کی باقی ساری بیویوں کا یہی اتفاقی فیصلہ تھا, حضرت عائشہ کا الگ تھا, باقی جو بیویوں کا موقف تھا وہی موقف صحیح ہے. تو دودھ سے معاملات کہاں کہاں بدل کے چلے جاتے ہیں, پورے معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے رضائی بھائی حضرت حمزہ ہیں, ابو سلمہ ہیں, اور اسی طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ, ان کے جو بیٹے بیٹیاں تھیں وہ سب اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بہن تھے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں, اور دیگر مورخین اور سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی کی دودھ شریک بہن کا تذکرہ فرمایا, جن کا نام شیمہ تھا, حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی. مکہ جب فتح ہو گیا تو ایک جنگ لڑی گئی, جنگ ہوازن. وہاں سے جب صحابہ واپس آئے تو ایک قبیلے کے لوگوں کو غلام بنایا, ان کو پکڑا, قیدی بنایا, اور اللہ کے نبی کے سامنے لا کر پیش کیا. انہی میں سے ایک عورت کہتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ عورت اللہ کے نبی سے زیادہ عمر دراز تھی, ان کا نام شیمہ تھا. کہتی ہے اللہ کے نبی کے ساتھیوں صحابہ کرام سنو سنو, تم نے جس عورت کو پکڑا ہے کوئی معمولی عورت نہیں, یہ تمہارے سردار محمد کی بہن ہے, محمد کی دودھ شریک بہن ہے. صحابہ سہم گئے, اللہ کے نبی کی بہن ہے, کہاں اپنے نبی کے پاس لے کر چلو. اللہ کے نبی کے پاس وہ عورت آئی, حضرت حلیمہ کی بیٹی ہیں. کہا اے محمد آپ میرے دودھ شریک بھائی ہو, آپ نے میری ماں کا دودھ پیا ہے, میں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, میں آپ کی رشتے میں دودھ شریک بہن لگتی ہوں. کیسے مان لیا جائے کہ تم اللہ کے نبی کی بہن ہو؟ اے اللہ کے نبی, اے محمد, اگر آپ کو ثبوت کی ضرورت ہے تو میں ثبوت بھی دکھا سکتی ہوں. آپ جب چھوٹے سے تھے, 4 سال سے کم آپ کی عمر تھی, میرے گھر پہ آپ رہا کرتے تھے, تو آپ کو اپنے گود میں نے کھلایا ہے, آپ نے میرے پیٹھ کے اندر دانت کاٹا ہے, وہ نشان آج بھی میرے بدن میں باقی ہے. ثبوت دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یقین ہو گیا کہ ہاں سچ میں یہ میری دودھ شریک بہن ہے, یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی ہے,
سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی جو عام طور سے چادر اڑا کرتے تھے وہی چادر آپ نے اپنے کندھے سے اتاری اور زمین کے اوپر بچھا دیا اور کہنے لگے میری بہن تشریف رکھ، اے میری بہن تشریف رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کی احترام کیا، اپنی دودھ شریک بہن کا بہت عزت و احترام کیا، چادر بچھائی، اس پر بٹھایا اور کہنے لگے او میری بہن میرے پاس اگر رہے گی بہت عزت و احترام کے ساتھ رہے گی، میرے پاس بہت کچھ ہے جو تجھے میں دے سکتا ہوں، اگر تو میرے پاس رہے تو میں دے دوں گا، جانا چاہے تو وہ بھی میں کر دوں گا، تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی اے محمد، اے میرے بھائی، آپ اگر اجازت دو تو میرے قبیلے والوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قیدی نہ بنایا جائے، یہی میری درخواست ہے، اور مجھے عزت و آبرو کے ساتھ یہاں سے واپس کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہی کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ کی بہن نکل آئی تو آپ نے الگ قانون بنا لیا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ کی بہن ہے تو ہماری نگاہیں ان کے لیے احترام کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، خزانے بھی دیے۔ تو اللہ کے نبی نے اس رشتے کی لاج رکھی ہے، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے۔ اور بھی اس کے ساتھ مسائل ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ سوال آئے کہ آج کے زمانے میں جیسے عورتیں دودھ کا بہت کم پلاتی ہیں تو مجبوراً جانوروں کے، بھینس کے، گائے کے، بکریوں کے دودھ پلانے پڑتے ہیں۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ ایک ہی بھینس، ایک ہی گائے، ایک ہی بکری کا دودھ اگر دو الگ الگ بچوں نے پیا ہے تو کیا یہ قانون وہاں بھی لاگو ہوگا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ایک ہی گائے ہے، ظاہر سی بات ہے کسی نے دکان کھول رکھی ہے، اب اس کے یہاں سے دودھ لا کے میں نے اپنے بچوں کو پلایا، آپ بھی لے آئے، آپ نے بھی پلایا، اور برابر مہینہ دو مہینہ پلاتے رہے، تو کیا یہ رشتہ یہاں پر بن جائے گا کہ ایک ہی گائے سے دو بچے الگ الگ پی رکھے ہیں تو دونوں بھائی ہو گئے؟ یہ رشتہ یہاں پر نہیں بنے گا، یہ قانون یہاں پر نہیں لگے گا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی رشتے انسانوں سے ہوتے ہیں، جانوروں سے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جو لوگ احترام میں اپنی ماں مانتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ رشتہ نہیں بن سکتا۔ وہ جانور ہے، اس کا مسئلہ ہی الگ ہے، اس کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں۔ اسلام نے جو اس رشتے کو ایک بچا کے رکھا اور اتنی ساری صفائی اور اتنی ساری باریکی کو بیان کیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی، کوئی مرد کسی ایسی عورت سے نہ نکاح کر لے جو اس کی بہن لگتی ہو۔ اس سے یہ پتا چلا جو آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں مسلمان وہ ہیں جو اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ سسٹم بتانا چاہیے کہ دیکھو اسلام کتنی باریکی سے یہ طے کرتا ہے کہ کس سے نکاح جائز ہے، کس سے ناجائز ہے۔ اس معاملے کو بھی اسلام نے سیریس لیا ہے۔ یہ ٹاپک آپ کو دنیا کے دوسرے دھرم میں پائیں گے نہیں آپ۔ یہ دودھ والا مسئلہ دنیا کے دوسرے مذہب میں آپ کو شاید ملے ہی نہ، یہ اسلام میں ہے۔ اسلام میں پوترتا ہے نسب کی، خاندان کی، برادری کی۔ یہ میرا بیٹا ہے تو میرا ہی ہے، یہ کسی اور کا نہیں۔ یہ میری بیوی ہے تو پورے یقین کے ساتھ میری بیوی ہے، یہ بہن میری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام نے کہا اگر کسی نے یہ اپنی بیوی سے بھی کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح، اسلام کہتا ہے تم نے جرم کیا۔ ماں الگ ہوتی ہے، بیوی الگ ہوتی ہے۔ کوئی ماں بھی ہو بیوی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ ظالموں نے ہمارے نبی پر یہ الزام لگایا، گستاخی کی، اور کہا اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ شادی اس لیے کی تھی تاکہ بچپن میں ماں کا جو پیار نہیں ملا، ماں کا بھی پیار ملے، بیوی کا بھی پیار ملے۔ یہ گستاخی ہمارے نبی کی شان میں۔ ماں کا پیار الگ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی پیار اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور بیوی کا پیار الگ ہوتا ہے، اس کا بھی مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دونوں کی اپنی الگ الگ جگہ ہیں۔ اسلام بڑی باریکی سے دیکھتا ہے کوئی حرام رشتے میں نہ ہونے پائے، حرام رشتے میں نہ پلنے پائے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فتویٰ دیا، کہا کہ تمہیں اپنی بیوی سے الگ ہونا پڑے گا جب یہ معلوم ہو گیا کہ تم دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہو۔ اس سے ایک پیغام یہ بھی ملا، جب اس طرح کے رشتوں میں حلال و حرام اتنی باریکی سے طے کیا جا رہا ہے، جو سراسر حرام ہے وہ رشتے اسلام کیسے ایکسپٹ کر لے گا، جس میں کوئی گنجائش نہیں، اجنبی عورت ہے، اجنبی لڑکی ہے، اجنبی آدمی ہے، بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کو نام کچھ بھی دے دیا جائے، سراسر حرام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے سخت احکامات نازل فرماتا ہے۔ ہمارے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کوئی اجنبی لڑکی، کوئی اجنبی عورت جو تمہارے لیے حرام ہو، یعنی کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، تم اس سے بات نہیں کر سکتے، تم اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، یعنی کہ وہ تمہارے لیے اجنبیہ ہے، اگر اس کا تم نے بدن ٹچ کر لیا، ایک انگلی سے ٹچ کر لیا، ایک انگلی سے تم نے کسی اجنبی عورت کو ایسے چھو لیا، تمہاری نیت غلط تھی۔ ہمارے پیغمبر فرماتے اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے تم اپنے سر میں لوہے کی کیل گڑوا لیتے تو وہ ہلکا ہوتا۔ تو رشتہ کتنا، اسلام یہ حلال و حرام کی کتنی باریکی سے معاملات طے کرتا ہے، یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، چاہے معاملات ہوں، چاہے کاروبار ہو، چاہے دین ہو، چاہے دنیا ہو، اور چاہے رشتہ داریاں ہوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرے خیال سے میں نے موضوع سمجھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے شرعی مسائل کو بخوبی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔